علی بھائی آپ سے ملاقات کا طریقہ اور دن کون سا ہے؟ پلیز اپنی اکیڈمی کا ایڈریس بھی بتا دیں۔ میرے سے ملاقات کر کے آپ نے کیا لینا ہے میرے بھائی؟ مجھے ہاتھ لگانا ہے؟ ہم نے تو کوئی اس طرح کا کلیم ہی نہیں کیا کہ ہمیں آگے کوئی ہاتھ لگائے یا ہمارے پاؤں چومنے شروع کر دے یا کوئی آگے چندہ دے ہمیں۔ بہرحال پھر بھی لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور ظاہر ہے وہ جسٹیفائی بھی ہے۔ تو وہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے نا کہ ایک بندہ کسی کو اللہ کے لیے ملنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے تو فرشتہ انسانی شکل میں اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے کس لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں فقط اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو وہ فرشتہ پھر کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے کہ تو اگر اللہ کی نسبت کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے۔ تو ہماری تو خیر سب کانٹیننٹ کی ایک خاص نیچر ہے، یہاں پہ تو لوگ بہت جذباتی ہیں۔ گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی جو لوگ اٹیچڈ ہیں وہ بھی بڑے جذباتی ہیں، اور اہل حق کا تو ویسے ہی حق ہے کہ ان کے ساتھ لوگ جذباتی طور پہ اٹیچ ہوں۔ لیکن ادھر ملاقات کی بجائے آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے اوپر توجہ دیں۔ بہرحال پھر بھی ظاہر ایک خواہش تو ہوتی ہے انسان کی۔ تو ملاقات کا طریقہ بڑا آسان ہے، آپ کو سنڈے والے دن ہی یہاں پہ اکیڈمی میں آنا ہوگا۔ قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی جہلم تحصیل روڈ کے اوپر ہے، یہ دریا کے کنارے پہ اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور کے پاس، اور ہماری اکیڈمی کے بالکل سامنے تھانہ صدر بھی ہے۔ وہ آج کل کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو وقتی طور پہ شفٹ ہوا ہے، تو جب بھی کبھی یہاں آئے تو اسٹینڈرڈ میڈیکل سٹور ضرور بتا دیں۔ باقی ہماری ویب سائٹ کے اوپر آپ کو جو ہے وہ گوگل میپ بھی مل جائے گا، بلکہ اس کی بجائے بھی آپ اگر یہ جو اسمارٹ فون جس کے پاس بھی ہے تو وہ کیا اسے کہتے ہیں جی، ہائے گوگل، سے ہیلو ٹو گوگل، سے ہیلو ٹو گوگل، وہ اوپر ایک اسپیکر سا بنا ہوتا ہے، اس میں آپ بول کے کہنا انجینئر محمد علی مرزا کی اکیڈمی، اردو میں ہی بول دیں تو جناب وہ نقشہ پورا سامنے آ جائے گا، آپ کو یہاں تک لے آئے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہلم شہر تو بہت چھوٹا شہر ہے، 2 کلومیٹر بائی 2 کلومیٹر کے سرکمفرنس کے اندر یہ سارے کے سارا سٹی کور ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ باقی ہمارا اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کر ظہر تک کھلا ہوا ہوتا ہے، +92 59000162 +92 کے کوڈ کے ساتھ 59000162، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں صبح 9 سے لے کے ظہر تک، اور شام کو عصر سے لے کر مغرب تک ہمارے بھائی اویلیبل ہوتے ہیں۔ ندیم بھائی ہوتے ہیں، عثمان بھائی اٹھا لیتے ہیں، کبھی ہمارے ملک علی بھائی اٹھا لیتے ہیں، ابرار بھائی اٹھا لیتے ہیں، عفران بھائی ہیں، ولید بھائی، کوئی بھی یعنی اٹھا لے تو انشاءاللہ آپ کو انٹرٹین وہ کر لیں گے۔ آپ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں۔ پہنچنے کے لیے ویسے کوئی مشکل نہیں، جی ٹی روڈ سے بالکل قریب ہے، اور اگر آپ ٹرین پہ آئیں تو بالکل ریلوے اسٹیشن ہمارے پاس ہے، آپ آ سکتے ہیں۔ ظاہر ہم مین لائن کے اوپر ہیں، آلموسٹ 99% گاڑیاں اس اسٹیشن پہ رکتی ہیں، سوائے ایک آدھ جو گاڑی نان سٹاپ چلتی ہے کراچی کے لیے، لاہور کے لیے، باقی سب کی سب جتنی بڑی گاڑیاں ہیں ٹرینز یہاں پہ رکتی ہیں۔ تو ملاقات کے لیے سنڈے والے دن آپ کو آنا ہوگا۔ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو 11 بجے یہاں دن کو پہنچ جائیں، کیونکہ ہم نے ان کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے، باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلے میں ان ساری چیزوں کے بڑا خلاف تھا، کیونکہ میں جب بھی کہیں جاتا تھا میں کسی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا مجھے کو روٹی کھلائے، ہم تو اللہ کے لیے جا رہے ہوتے تھے۔ لیکن پھر میں نے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی تو اس کی وجہ سے پھر میں نے یہ اپنا معاملہ آج سے 2 ڈھائی 3 سال پہلے شفٹ کر دیا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جو آخری وصیتیں کی ہیں نا وفات سے کچھ دن پہلے، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد لوگ مدینہ شریف آیا کریں گے، تو ان کے کھانے پینے اور باقی معاملات کا بڑی خصوصیت سے خیال رکھنا ہے۔ یہ آپ نے اپنے صحابہ کو وصیت کی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل مرکز قائم ہوا تھا پوری دنیا میں، جب بھی لوگ مسلمان ہوتے تھے تو فوراً مدینہ شریف امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتے تھے، سب کی خواہش ہوتی تھی روضہ شریف پہ حاضری دیں۔ یعنی جس شخصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گمراہیوں کے اندھیروں سے نکال کے ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارے لیے مقدر کی ہیں، یعنی امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین سیدنا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی قبر پہ حاضری نصیب ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا میری وفات کے بعد جب لوگ ملنے آیا کریں تو تم نے ان کے کھانے پینے اور باقی معاملات کا خصوصیت سے خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جب میں نے حدیث پڑھی تو پھر میں نے بھی کہا کہ یہاں پہ جو لوگ اللہ کے لیے ملنے کے لیے آتے ہیں کم از کم آؤٹ اسٹیشن لوگ، تو ان کے کھانے پینے کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ تو ہم ان کو کھانا دیتے ہیں، اور باقی 10 میں جو وقفہ ہوتا ہے اس دوران چائے سموسے تو سب کو ہی ملتے ہیں، تو اس لیے ہم 11 بجے بلا لیتے ہیں۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 1:30 بجے چونکہ یہاں پہ ظہر اور عصر کی نماز ہم جمع کرتے ہیں، تو 1:30 سے پہلے وہ جو 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے 12 سے لے کے آلموسٹ 1:15 تک،
تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یعنی 12 بجے تک یہاں پہ آ جاؤں تاکہ آؤٹ اسٹیشن لوگوں کو ان سے 1 to 1 ملاقات بھی ہو جائے، ورنہ بعد میں تو آپ کو پتہ رش بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں میں پہلے آ جاؤں، اس لیے آؤٹ اسٹیشن لوگ پہلے آئیں۔ سنڈے کے علاوہ تو یہ اکیڈمی بالکل بند ہوتی ہے، یہ ہفتے میں ایک ہی دن کھلتی ہے، وہ بھی سنڈے والے دن کھلتی ہے، صبح 10-11 بجے سے لے کے، اور مغرب سے پہلے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اس کو وائنڈ اپ کریں۔ آگے پیچھے یہ بند رہتی ہے کیونکہ نہ تو مسجد ہے نہ اس طرح کا یہاں پہ کوئی مدرسہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس ایک سمجھ لیں ہماری ایک دار ارکم ہے، ایک ویڈیو اسٹوڈیو ہے جہاں پہ ہم ایک ریکارڈنگ کر کے، ہماری ساری دعوت تو الیکٹرانک دعوت ہے، یوٹیوب کے اوپر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، تو اس لیے جو آؤٹ اسٹیشن لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ سنڈے والے دن ہی پہنچیں، آگے پیچھے آ کے تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ میں عموماً تو آپ کو پتہ ہے میرے 2 سٹیز ہیں، جہلم اور اسلام آباد، تو میں عموماً ویکینڈز کے اوپر جہلم ہوتا ہوں، تو ویکینڈ پہ بھی ظاہر اتوار والے دن شیڈیول کے مطابق ہی بندہ معاملات کو چلا سکتا ہے، ورنہ ایک بندے کے لیے اتنے سارے لوگوں کے ساتھ ملاقات والا سلسلہ کرنا بڑا مشکل ہو جائے، اسی لیے ہم نے اس کو پلان کیا ہے اس اعتبار سے۔ باقی کوئی نہیں ہے، لوگ مجھے وہ تانے بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں جی نبی الاسلام نے کوئی دن مخصوص نہیں کیا ہوا تھا، آپ ہر وقت اویلیبل ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں، تو آپ کو بھی بیٹھنا چاہیے۔ آپ کو پتہ اب ذرا کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ سیکیورٹی ایشوز بھی لاحق ہیں اور کئی ساری چیزیں ہیں، تو میں اس پہ وہی بات کروں گا جو صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا تاکہ وہ ابراہیمی بنیادوں پہ آ جاتا، لیکن اب ظاہر ہے کہ لوگ اس کو نیگیٹو لیں گے، تو نبی الاسلام نے حتیم کو باہر ہی رہنے دیا۔ تو ہم بھی، آپ کو پتہ ہے ہماری قوم بھی اکثریت تو علمی اعتبار سے جاہل ہی ہے، مسلمان ہی ہے ظاہر ہے لیکن جاہل ہیں، اور پھر ہم نے جو دعوت بلند کی ہے وہ کوئی دعوت اس طرح کی میٹھی میٹھی تو نہیں جو طارق جمیل صاحب پیش کر رہے ہیں، جو ایک ہندو بھی خوشی سے سن لیتا ہے اور ایک مسلمان بھی خوشی سے سن لیتا ہے۔ ہماری تو ہر بات ہی کڑوی لگتی ہے، اس لیے کہ سچ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے، الحق مر، تو یہ سارے ایشوز جڑے ہوئے ہیں۔ پھر میری ظاہر فیملی لائف بھی ہے، اور بہرحال وہ لوگ جو دین سے کھا رہے ہیں لے کے، ان کو تو وقف ہونا چاہیے، ہم تو دین پہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں، تو میں تو اس طرح بھی نہیں ہوں کہ جی میں کو جی مجھے اتنے پیسے دے کے یہاں بٹھا دے، تو میں اس طرح تو معاملہ بھی نہیں ہے، نہ ایسا کوئی ارادہ ہے، تو اس لیے پاسبل نہیں ہوگا۔ اور پھر باقی ہماری چونکہ زیادہ تر دعوت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، تو اس میں اگر میں ملاقاتوں میں لگ گیا تو یہ جو آپ کو اتنی علمی باتیں ہفتے میں ایک دن 2.5-3 گھنٹے کی مجلس اور ایک درس قرآن، پھر اس سے تو میں پھر جاتا رہوں گا، ظاہر ان چیزوں کو پھر مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا نا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اتوار والے دن آئیں، ملاقات کا شوق ہے آئیں، اور یہاں پہ درس بھی اٹینڈ کریں۔ بعض لوگ ملاقات کر کے تو چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگ مہربانی کر کے جہاں ہیں وہیں رہیں، اور یہاں پہ جو آئے وہ اللہ کے لیے درس سنیں، تھوڑی دیر بیٹھیں کیا گفتگو ہو رہی ہے تاکہ اس کو فائدہ بھی ہو علمی مجلس میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ علی بھی آپ سے موبائل فون پر بات کیسے ہو سکتی ہے؟ موبائل فون پہ تو بات اس دنیا میں تو نہیں ہو سکتی، جنت میں ہی ہو سکتی ہے، وہ پاسبل نہیں میرے بھائی۔ لوگ مشورے تو بڑے دیتے ہیں، مجھے بتائیں آپ اپنی جگہ، یعنی میری جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا کسی ایک بندے کے لیے پاسبل ہے کہ وہ ہزاروں لوگوں بلکہ لاکھوں لوگ جس کے ساتھ اٹیچ ہوں اللہ کے لیے، وہ کوئی موبائل فون رکھے اور ان سے باتیں کر سکے؟ یہ پاسبل ہے؟ امپاسبل۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں۔ تو ٹیلی فون پہ تو بات نہیں ہو سکتی، آپ کو اتوار والے دن یہیں پہ آنا ہوگا۔ البتہ یعنی میرے پاس سیل فون ہے اپنا ایک سادہ سا، بالکل سادہ سا، 800-900 روپے والا، لیکن وہ میں نے وہ رکھا نہ رکھا برابر ہی ہے، وہ اسی وقت استعمال میں ہوتا ہے جب میں گھر سے باہر کبھی نکلوں، ادروائز تو مجھے ضرورت نہیں پڑتی۔ اس میں میرے چند ایک قریبی رشتہ داروں کے، میرے والد صاحب کا، میری وائف کا نمبر، یا ہمارے جو دعوت کے حوالے سے اٹیچ لوگ ہیں ان کے نمبر سیف ہیں، تو انہی کی جب کال آ جائے تو میں اٹینڈ کر لیتا ہوں۔ کئی بار وہ بھی بیچارے کرتے رہتے ہیں، میں اٹینڈ نہیں کرتا کیونکہ فون میری زندگی کا حصہ نہیں ہے، وہ کہیں پڑا رہا ہے تو اگر ایک دن پڑا ہے تو بس رات تک پڑا ہی ہوا ہے، کیونکہ میں نے اٹینڈ نہیں کرنا ہوتا۔ اللہ کا فضل ہے کہ ویسے ہی کالیں اب نہیں آتی ہیں، لوگوں کو نمبر پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ بھی چل جائے تو وہ بھی ٹرائی مار کے دیکھ لے، میں نے اٹھانا کوئی نہیں، میں صرف وہ نمبر اٹھاتا ہوں جو میرے پاس سیف ہو، ورنہ جس کی مرضی کال آئے، ہزاروں کالیں بھی دن کے وقت کرتا رہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے، میں فوراً سائلنٹ لگا کے تو پڑا رہے سائڈ پہ۔ مجھے پرواہ اس کال کی ہے جو میری وائف کی طرف سے آئے، یا میرے والد صاحب کی طرف سے، یا ہمارے ساتھ جو اللہ کے لیے لوگ اٹیچ ہیں ان میں سے جو دعوت کا کام کر رہے ہیں،
ویسے تو لاکھوں لوگ اٹیچ ہیں، تو ان کے ہوتا ہے تو وہ مجھے ہوتا ہے، تو اگر کوئی کرتا رہے. اگلے دن ایک بندے کی اتنی کالیں آ رہی ہیں، میں اس کو پھر میں نے اس کی کال کاٹ کے میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی کون ہے آپ، کس سے بات کرنی؟ تو انہوں نے لکھا طارق جمیل. وہ طارق جمیل صاحب نے اپنا نمبر چینج کر لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بھی بیچارے اس چیز کے ڈسے میں. تو اب چونکہ ان کا میرے پاس پرانا نمبر سیو تھا، نئے والا تو نہیں، مجھے کیا پتا کس کی کال ہے. پھر میں نے ان کو خود کال کی تو میں نے بتایا سر میں اس طرح کال نہیں اٹینڈ کرتا، آپ اگر میسج نہ کرتے تو آپ بے شک کالیں کرتے رہتے، میں نے نہیں اٹھانی تھی. یہ تو اللہ کا شکر ہے انہوں نے میسج کر لیا. تو اگر یہ صورتحال ایسی ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ کس طرح یہ پاسبل ہے فون پہ بات کرنا. اور مہربانی کر کے ضد نہ کیا کریں فون پہ بات کرنے کی، کیونکہ فون جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے میں ان لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. فون تو اکیڈمی میں ہوتا ہے، میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں، اور اگر میں ہوں بھی تو میں اٹینڈ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ناانصافی ہو جائے گی. کئی بار یہ مجھے اشارے کر دیتے ہیں کہ جی کال ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں. پھر اس طریقے سے تو پھر سب کے لیے ایک جیسا ہو. البتہ میں چونکہ علماء کو میری ہاتھوں کافی زیادہ ڈیمیج ہوا ہے، تو علماء کی اگر کال آ جائے تو وہ میں ضرور سن لیتا ہوں رسپیکٹ کے طور پہ. باقی کسی کی کال نہیں سنتا. اگر کوئی امام مسجد ہے، جو کوئی سادہ سا امام مسجد ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں علماء اور ائمہ حضرات ہمارے لیے بہت بڑا ایسٹ ہے. اگر ایک بندہ یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک انڈین فوجی آپ کو فون کر کے کہہ رہے ہیں میں پاکستانی فوج میں آنا چاہتا ہوں، تو ظاہر ہے پھر ہم تو اس کے ویلکم ہی کر رہے ہوں گے. یعنی میں آپ کے سمجھانے کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو ادروائز علماء کے علاوہ چاہے کسی جج کا فون آ جائے یہاں پہ، چاہے کسی سول سرونٹ کا آ جائے، کسی فوجی کا آ جائے، بڑے سے بڑا بھی کوئی آفیسر ہو، کسی کا فون میں اٹینڈ، یعنی میں تکبر کے طور پہ نہیں بتا رہا ہوں، اپنی مجبوری بتا رہا ہوں کہ میں نے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا نہیں ہوا، یعنی ایک جیسا ان کے لیے کرائٹیریا رکھا ہوا ہے. تو آپ کو زیادہ شوق ہے تو آپ ادھر آ جائیں گے انشاءاللہ، اتوار دن آ کے ملاقات کر لیں. بلا ناغہ ہر اتوار کو 11 بجے آ جائیں قرآن و سنت ریسرچ اکیڈمی میں. ٹھیک ہو جائیں. علی بھائی آپ کو اگر بیرون ملک یا دوسرے بڑے شہر مثلاً کراچی یا لاہور وغیرہ میں بیان کے لیے آنے کی دعوت دی جائے تو کیا قبول کریں گے؟ اور انشاءاللہ فوراً انکار کر دوں گا. اسی میں ایڈ کر لیں کہ اگر ٹی وی پہ بھی اگر آپ کو کوئی نہیں ضرورت ہی نہیں، ٹی وی پہ آ کے کیا کرنا ہے، منافقت کرنی ہے ٹی وی پہ. ٹی وی پہ ہماری باتیں چل سکتی ہیں؟ کس ٹی وی پہ چلیں گی آپ بتائیں؟ ٹی وی پہ تو وہ باتیں چلنی ہیں جو پبلک نے سننی ہے. پبلک نے شب برات کے موقع پر یہ سننا ہے کہ یہ شب برات والی روایتیں ہی کمزور ہیں، یا یہ سننا ہے کہ بس ٹھیک ہے آج کی رات عبادت کر لو بیڑا پار ہے. تو ہم نے تو یہ نہیں بتانا، اور پھر بات پوری بتانی ہے. پوری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں. آدھا سچ تو پوری دنیا سننے کے لیے تیار ہے، پورا سچ نہیں. تو ہم نے چونکہ پورا سچ بیان کرنا ہے. اور دوسرا یہ ٹی وی چینلز تو محتاج ہیں. آپ دیکھ لیں ٹی وی چینلز ہیں کتنی ان کی انویسٹمنٹ ہے اربوں کی. وہ مذہبی پروگرام کرتے ہیں، سینکڑوں میں لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں. ان کی کیا اوقات ہے؟ اور دوسرا اس ٹائم پہ کون آگے ٹی وی پہ پروگرام، مذہبی پروگرام دیکھے گا؟ جو ٹی وی پہ لوگ دیکھتے بھی ہیں نا پروگرام، وہ زیادہ تر یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ یوٹیوب آپ کو فریڈم دیتا ہے. میں اگر فارغ ہوں رات کو 10 بجے اور مذہبی پروگرام 8 سے 9 لگ رہا ہے تو بے شک روزانہ لگتا رہے، مجھے کیا پرواہ ہے. مجھے دیکھنا ہے تو میں چاہ رہا ہوں 10 بجے لگے، اور 10 بجے میں بیٹھوں تو لگا ہو، تو نہیں لگا ہوگا تو آپ یوٹیوب پہ ہی جائیں گے نا. تو ایسے لوگ یوٹیوب پہ جا رہے ہیں. آپ چینلز کے بھی مذہبی پروگراموں کی ویورشپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ، اور ہماری بھی دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دعوت کا کام کہاں پہ ہو رہا ہے. تو ٹی وی چینل کی تو ہمیں محتاج ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا ایک اپنے خزانے کھول دیے ہیں. جیسے تیل دریافت ہوا ہے تو انرجی کا سورس، اور اس سے بڑا سورس اب سولر سیلز والے شکل میں آپ کو سولر انرجی مل گئی ہے. ان چیزوں کی تو اب ضرورت ہی نہیں ہے. تو ٹی وی پہ یہ باتیں ہو نہیں سکتی ہیں. ان ٹی وی باتوں ان چینلز پہ ہو بھی جائیں وہ نشر نہیں ہو سکتی ہیں. دوسرا ضرورت نہیں. اور پھر دوسرا فریڈم جو آپ کو سوشل میڈیا دے رہا ہے نا، کہ آپ اگر رمضان کے مہینے میں محرم سے ریلیٹڈ کو بات دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹی وی چینل تو نہیں آپ کو بتائے گا. وہ تو کہے گا محرم کا انتظار کریں. یوٹیوب کہے گا سر آپ بتائیں کس ٹائم آپ نے سننا ہے اور کون سا ٹاپک دیکھنا ہے. آپ کہیں گے رات کو 3 بجے، وہ کہے گا سر 3 بجے لگا لیں، مجھے کیا حکم ہے میرے آقا. ساتھ صرف انجینئر محمد مرزا لکھ دیں تو انشاءاللہ وہ کھل جائے گا. اس لیے یہ ضرورت نہیں ہے. باقی رہا دوسرے ملکوں کے اندر جانا، یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آسٹریلیا سے، جرمنی سے، امریکہ سے اور برطانیہ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے آئے وہاں درس دیں. یار مجھے وہاں آپ نے بلا کے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہاتھ لگانا ہے؟ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے 10 گھنٹے 11 گھنٹے 12 گھنٹے 13 گھنٹے 14 گھنٹے 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے 18 گھنٹے 19 گھنٹے 20 گھنٹے 21 گھنٹے 22 گھنٹے 23 گھنٹے 24 گھنٹے 25 گھنٹے 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے 29 گھنٹے 30 گھنٹے 31 گھنٹے 32 گھنٹے 33 گھنٹے 34 گھنٹے 35 گھنٹے 36 گھنٹے 37 گھنٹے 38 گھنٹے 39 گھنٹے 40 گھنٹے 41 گھنٹے 42 گھنٹے 43 گھنٹے 44 گھ
آپ کو تعارف میرا سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہے نا, تو بس وہ چل رہا ہے. ہم اتنے مہنگے کیمرے کے اوپر, اس وقت یہ سونی کا سب سے لیٹسٹ 4K کیمرہ ہے جس کے اوپر ہماری ریکارڈنگز ہو رہی ہیں, اتنی بہترین ریکارڈنگ کر رہے ہیں, ہماری ساری مجلسیں اسی میں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں. چند ایک پرانے لیکچر تھے جو ویب کیم پہ تھے, ہماری جتنی یہ لیٹسٹ جتنی مجالس نمبر 1 سے لے کے آج 75 تک, اس کو آپ 50 فٹ والی بھی, وہ 50 انچ والی سکرین پہ بھی چلائیں نا تو پکسلز بالکل کلیئر ہیں, بالکل لگتا ہے بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, ابھی سکرین سے باہر آ جائے گا. تو جب یہ ہو رہا ہے اور اسی میں سے آپ کو تعارف ہوا ہے نا, تو آپ کو تو بیسیکلی علم حاصل کرنا ہے نا, تو آپ اس سے حاصل کریں. مجھے بلوا کے کیا کریں گے؟ یہ پرانے زمانے کی ضرورت ہوتی تھی کہ فلانے علاقے ایک مولوی بڑی سونی تقریر کرتا ہے, فلاں علاقے میں ایک بندہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے. تو اس وقت نہ کوئی ویڈیو ہوتی تھی نہ کوئی آڈیو ریکارڈنگ, تو لوگ پھر جلسوں میں اشتہار لگا کے اس کو اپنے علاقے میں بلاتے تھے, ارد گرد کے سارے گاؤں شہروں کے لوگ وہاں پہ جمع ہوتے تھے کہ ہم نے وہ سننا ہے. تو سر اب وہ ضرورت نہیں ہے نا, آپ اپنے علاقوں میں بڑی والی, آپ نے جتنا خرچہ میرے پہ لگانا ہے نا, جو آپ باقی مولویوں پہ لگا رہے ہیں, میرے پہ تو نہیں لگا سکتے اللہ کے فضل سے, تو اس سے بہت کم خرچے میں آپ کو ایک بڑی سکرین مل جائے گی اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن مل جائے گا. وہاں پہ آپ لوگ اکٹھے کر کے, لوگ پوری دنیا میں ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے والے سے کام ہو رہا ہے, لوگ بڑی سکرین پہ ویڈیوز دکھاتے ہیں لوگوں کو, باقاعدہ انہوں نے ہفتہ وار درس ارینج کیے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ بھی جو لوگ رابطہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ لائیو ہمیں ویڈیو پہ, لائیو سے کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کے لیے کیا فرق ہے لائیو ہو یا, کیونکہ آپ کے ساتھ میں نے ڈائریکٹ رابطہ تو کوئی نہیں کرتا. تو یہ نہ کیا کریں, آپ ایک اتوار کو جو پروگرام ہو رہا ہے نا, ایک اتوار کا گیپ ڈال لیں, یعنی آج کا جو پروگرام ہے, آج والی اتوار آپ پچھلی مجلس دکھا دیں جہاں پہ 100-150 لوگ جتنے آپ نے بلائے ہوئے ہوں گے, اور اگلی اتوار کو یہ مجلس دکھا دیں, ایک ہفتے کے گیپ سے چلانا شروع کر دیں. لائیو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہے لائیو میں پھر بعض کا سگنل ڈراپ ہوں گے اور ایک نیا پنڈورا باغ کھلا ہوگا. یہاں پہ لوگوں کو فون آ رہے ہوں گے جناب کے سگنل ہی ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی بجائے ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, اس کو آپ چلا دیں. تو نہ کسی دوسرے علاقے میں جاتا ہوں اور نہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہوں, اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو ضرور کرتے. ضرورت ان لوگوں کی ہوتی ہے جن لوگوں نے اپنے ذاتی تعلقات بنانے ہوتے ہیں, اور ان تعلقات سے پھر پیسہ آنا ہوتا ہے لوگوں سے, اور ظاہر ٹھیک ہی کر رہے ہوتے ہیں بیچارے, ظاہر انہوں نے مدرسے کھولے ہوئے ہیں. یہ مدرسے ہماری NGOs ہیں, غریب لوگ پل رہے ہیں, غریبوں کے بچے کھانا کھا رہے ہیں, ہم اس کو کنڈیم نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا, سیدھی سی بات ہے. اس لیے ہمیں معاف رکھے. تو مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں کہیں جانے کے اوپر, تو چونکہ انٹرسٹ نہیں ہے, دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے, ہفتے میں ایک ریکارڈنگ ہو کے آپ کے سامنے مجلس بھی, درس قرآن آتا, آپ اس کو انجوائے کریں. ہمیں معاف رکھیں, اور اس طرح کی ہمیں کوئی آفر نہ لگایا کریں, اس کی وجہ ہے کہ ہم آئیں گے نہیں. اور یہ چیز بالکل ڈکلیئرڈ ہے, فار ایور کے لیے پالیسی ہے. کیونکہ ہاں البتہ دنیا سے انٹرنیٹ یا یوٹیوب ختم ہو گیا تو پھر آپ رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ. تو یہ معاملہ تو نہیں, فی الحال تو نہیں نظر آ رہا, یہ تو بالکل گلوبل ولیج, کیا گلوبل ہوم بن چکی ہے دنیا. تو اس لیے ضرورت کوئی نہیں. آپ ضرورت کے اعتبار سے علمی طریقے سے قائل کر لیں, تو پھر ضرورت کیا ہوتی ہے, لوگ جاتے ہیں جا کے چندے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تعلقات بنانے کے لیے, مرید بنانے کے لیے. تو ہمیں تو اس طرح کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے جب, تو ہم نے کیوں جانا. تو اس لیے معاف رکھیں, آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں, ادھر ایفرٹ پٹ کرنے کے بجائے نا بڑی سکرینیں خریدیں, 2-3 جگہوں پہ اپنا دعوت کا کام کریں, بجائے آپ یہاں پہ جو ہے وہ ویزے بھجوانے کے یا ٹکٹ بھجوانے کے. اور بہت زیادہ اگر آپ کو عشق ہو گیا ہے اللہ کے لیے, تو سر آ جائیں پاکستان ٹکٹ کٹا کے, ہمیں جو بلوانا ہے اپنا ٹکٹ کٹا کے آ جائیں, اپنے پچھلوں کو بھی مل جائیں, اور اتوار الدین ہماری اکیڈمی میں آ جائیں, ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہوگی. حمد و ثنا تیرے سوا کوئی نہیں.